السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کر سب آواز بڑھا دیں، یہ منہ کے پاس نہیں رکھنا چاہ رہا میں، آواز تھوڑی سی بڑھا دیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سی سورت تھی؟ آیات کون سی تھی؟ ایسی ذہن سے نکل جاتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 98 سے چلیں گے انشاءاللہ 110 تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، بنی اسرائیل، خصوصاً ان کے علماء، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے، اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ بنی اسرائیل جو گمراہ ہوئی انجانے میں نہیں ہوئی، جانتے بوجھتے گمراہ ہوئی۔ ایک ایک لفظ بتا رہا ہے، لما، کیوں، تکفرون، کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ آیات سے مراد تورات کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، آیات سے مراد ہر وہ نشانی جو اللہ کا پتہ دیتی ہے، جو اللہ کی توحید کا پتہ دیتی ہے، نبی کی نبوت کا پتہ دیتی ہے، کیونکہ نبی کی نبوت کا پتہ بھی دراصل اللہ کے پتہ سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے پتہ دینے سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ نہ بتائے نبی کی نبوت کا پتہ کیسے چلے؟ ہر وہ نشانی جو اللہ تک پہنچائے وہ آیات اللہ ہے، وہ آیت اللہ ہے۔ لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، تمہاری حرکتوں پہ سے اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ لوگوں کو احساس دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ باخبر ہے ذرے ذرے سے۔ صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ اللہ موجود ہے، یہ احساس دلانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کو تمہاری ایک ایک حرکت کا پتہ ہے۔ یہ احساس دلانے کے لیے یہاں لایا گیا، واللہ شہید علی ما تعملون۔ اللہ صرف موجود نہیں ہے، اللہ کو تمہاری ایک ایک حرکت کا پتہ ہے۔ یہ آیات اتری ہیں اہل کتاب کے لیے، اور خصوصاً اہل کتاب میں سے بھی اہل کتاب کے علماء کے لیے اتری ہے، ان کے بڑے بڑے احبار اور رحمان، پیروں، فقیروں، درویشوں کے لیے اتری ہے کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ لا الہ الا اللہ، یہ انکار آج بھی ہے، اور اللہ کہہ رہے تمہاری حرکتوں سے میں واقف ہوں۔ آج بھی دین کے نام پر ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کو دین سے ہٹاتی ہے، دور کرتی ہے، خواب سناتی ہے، اپنے واقعات سناتی ہے، قرآن کے قریب آنے نہیں دیتی وہ تعداد۔ نہ 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 نہ، قرآن کو سمجھنے کے لیے تو 16، 14، 15 اتنے علوم کی ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے، کوئی جھوٹ نہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن قرآن سے ہدایت لینے کے لیے انگوٹھا چھاپ بھی کوئی بندہ نہ ہو تو قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے۔ وہ ہے مسائل کے لیے، جہاں تک نصیحت کی بات ہے
کی آیات سے اللہ کا پتہ ملے، نبی کی نبوت کا پتہ ملے، ختم نبوت کا پتہ ملے، جزا اور سزا کے دن کا پتہ چلے، اللہ کی مرضی اور نامرضی کا پتہ چلے، بنیادی اصول آرام سے واضح ہے۔ کیا قریش مکہ نے 16 18 علوم حاصل کیے تھے جن پہ یہ قرآن اترا؟ وہ تو کہیں گے یا اللہ ہم نے تو 18 علوم حاصل ہی نہیں کیے تھے، نہ میں فقہ کا پتہ، نہ اصول فقہ کا پتہ، نہ تفسیر کا پتہ، نہ اصول تفسیر کا پتہ، نہ صرف و نحو کا پتہ۔ صرف و نحو کے قوانین تو بعد میں بنے ہیں، وہ تو ان کا اپنا ذوق تھا، ذوق کی وجہ سے وہ غلطی نہیں کرتے تھے۔ زبان پہلے بنتی ہے، گرامر بعد میں بنتی ہے۔ اہل زبان کے ذوق کو دیکھتے ہوئے گرامر ان کے پیچھے چلتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا گرامر پہلے بنے اور زبان بعد میں بنے، زبان پہلے ہوتی ہے، زبان کی روشنی میں گرامر ترتیب دی جاتی ہے۔ پھر تو ابو جہل کے پاس بھی بہت بڑا عذر موجود ہے، میرے پاس 18 علوم نہیں تھے۔ پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے یاد دہانی کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ ایک چیز کو آپ آسان کرتے ہیں، ایک چیز کو اللہ آسان کرتے ہیں، اور جو چیز حقیقت کے جتنے قریب ہوتی ہے وہ اتنی آسان ہوتی ہے۔ اس لیے عقلی علوم سے وہ علوم جن کا تعلق وحی سے ہے وہ نسبتاً آسان ہوتے ہیں سمجھنے کے حوالے سے، اگرچہ بڑی گہرائی ہوتی ہے، پھر گہرائی کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ آسان ہے کہ ہر بندہ انجینئر، ڈاکٹر، پلمبر اٹھے قرآن کی تفسیر لکھنی بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے بھی کہہ دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جن کے پاس علم ہے ان سے جا کے پوچھو۔ یہ نہیں کہ ہر نتھو پتو ایرے غیرے سے آپ قرآن سیکھو، دین سیکھو۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک طبقہ قرآن کی طرف آتا ہی نہیں، سننا بھی نہیں چاہتا، نہیں جی 18 علوم کی ضرورت ہے، اور ایک طبقے نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ بس ہاتھ میں لو مفسر قرآن بن جاؤ۔ یہ دو انتہائیں ہیں، عدل دو انتہاؤں کے درمیان ہے۔ اس پر زیادہ موقع نہیں بات کرنے کا، کیونکہ میں نے کافی آیات پہ بات کرنی ہے کہ بہت سی چیزیں اس کے اندر کھل کے آئیں گی۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب وہ نشانیاں جو اللہ تک پہنچاتی ہیں تم ان کا انکار کیوں کرتے ہو؟ خواہ وہ تورات کی آیات ہوں، خواہ وہ قرآن کریم کی آیات ہوں، خواہ وہ نبی کی نبوت کی صداقت کی نشانیاں ہوں، وہ انکار کرتے تھے۔ تورات و انجیل میں تو محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہے، صرف محمد کا تذکرہ نہیں بھئی، اصحاب محمد کا تذکرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان اصحاب محمد کی شان یہ ہے، ان کی مثالیں تورات میں بھی دی گئی ہیں، انجیل میں بھی دی گئی ہیں، ان کی صفات تورات و انجیل دونوں میں بیان کی گئی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اور صرف یہ کفر نہیں کرتا ہے، اس سے بھی آگے بڑھتے، یہی آج بھی ہے۔ قرآن کریم کو صرف 1400 سال پہلے کی نظر سے دیکھ کے گزر نہ جائے، یہ آج بھی ہے۔ مزاج ہے لوگوں کا، آپ قرآن کی آیت اس کے سامنے رکھ دیں وہ نہیں مانے گا، لیکن جس کو اس نے اپنا ہاتھ تھما دیا ہے اس کے خواب پر بھی وہ ایمان لائے گا۔ اپنی قوم کے، اپنے علاقے کے، اپنے ملک کے رسوم و رواج کو برتری دے گا، قرآن کی آیت کا انکار کرے گا۔ چلو زبان سے نہ صحیح، عملاً ایسے ہی کرے گا، تو عملاً تو کفر ہے نا۔ تو آگے چلیے، قل یا اہل الکتاب، میرے نبی ان اہل کتاب کو کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، انہیں تم دین سے روکنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ یعنی صرف اپنے کفر پہ بس نہیں، بلکہ اپنے کفریہ نظام پر اہل ایمان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو نا بندہ کافر ہے، وہ اپنے کفری نظام کے اوپر رہتا ہے۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں کفر کے 2-3 طبقات ہیں۔ ایک کفر کا وہ طبقہ ہے کہ کافر ہوتے ہوئے وہ مسلمانوں کی دعوت و تبلیغ پہ پابندی نہیں لگاتا۔ آپ تھائی لینڈ کی طرف چلے جائیں، ان کا بادشاہ جو ہے اسلام کے بارے میں بڑا نرم ہے،
اور ایشیا میں یہ وہ ملک ہے جس کے اندر ایڈس بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا. آج کل کی صورتحال کا پتہ نہیں. میرے ساتھ تھائی لینڈ کے ساتھی پڑھتے تھے، ہمارے جامعہ میں، مدرسے میں پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو حکومت شکر کرتی کہ چلیں بیماریوں سے بچ جائے گا. تو تھائی لینڈ کا بادشاہ اسلام کے بارے میں بڑا نرم، اس لیے تھائی لینڈ میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. بینکاک میں بہت بڑا تبلیغی مرکز ہے، جگہ جگہ مدارس کھلے ہوئے ہیں. اور تھائی لینڈ کے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد پاکستان کے مدارس میں پڑھتی تھی. ابھی بھی شاید چھپن چھپائی کہیں پڑھتی، یا حکومت نے جہاں تھوڑی بہت اجازت دی ہے. شہید ضیاء-ال-حق کے بعد شہید ضیاء-ال-حق نے بہرحال بڑی سہولتیں دی تھیں غیر ملکی طلباء کو، کہ ان سب کا رخ پاکستان کی طرف تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ نواز شریف آیا، بے نظیر آئی، پابندیاں بڑھتی چلی گئیں. ایک وہ موقع آیا کہ غیر ملکی طلباء کا داخلہ مدارس میں ممنوع قرار دیا. آج مدارس پہ بولنے والے، پھپتیاں کسنے والے کہاں کھڑے ہیں؟ یہاں کی یونیورسٹیوں کی ڈگری کا عالم یہ ہے کہ یہاں پڑھنے والے کو کافی نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ باہر جاتا ہے، چاہے وہ قانون کی ڈگری ہو، معیشت کی ہو، کہیں اور کی ہو، وہ باہر جا کر ایک خاص دم لگا کے آتا ہے اور اپنی برتری ثابت کرتا ہے. ایسا ہی ہے. اور مدارس کی کارکردگی یہ ہے کہ باہر کے لوگ آپ کے مدارس میں پڑھنے آتے ہیں. خود میں جس یونیورسٹی میں میری پروفیسرشپ رہی ہے، خیر اس میں نہیں، ہر جگہ آپ دیکھیں جب یہ یونیورسٹیوں کے داخلے ہوتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے بڑا فارن کوالیفائڈ فیکلٹی. یعنی آپ کی یونیورسٹیوں میں اتنی سکتی نہیں ہے کہ آپ فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے ہماری پاکستان کی فلاں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں فارن کوالیفائڈ فیکلٹی. اور یہاں مدارس میں پڑھ کے جاتے ہیں اور باہر جا کے کہتے ہیں ہم پاکستان سے پڑھ کے آئے ہیں. افریقہ میں چلے جائیں اور ان ممالک میں چلے جائیں جہاں شعوری طور پر اسلام پھیل رہا ہے، وہاں سب سے زیادہ مانگ پاکستان کے مدارس کے علماء کی ہے. یہ چونکہ ماں کی گود میں اسلام ملا ہوا ہے، 1 کلومیٹر کے اندر آپ کو 10 مسجدیں نظر آتی ہیں تو ہمیں قدر نہیں. ذرا باہر کا چکر لگائیں، اگر ایمان کی تھوڑی بہت بھی شدھ بدھ ہے تو قدر آئے گی. تو خیر آگے چلتے ہیں، یہ تو الگ بات تھی. یا قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن. میرے نبی ان اہل کتاب کو کہیں جو ایمان لا چکے تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، انہیں کیوں روکتے ہو؟ اگر تم نے کفر پہ رہنا رہو. اہل ایمان کو تم دین سے کیوں روکتے ہو؟ یہ کافروں کا دوسرا بڑا درجہ ہے. ایک کافر وہ ہے جو کافر ہے لیکن روکتا نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھائی لینڈ وغیرہ کی. ایک کافر وہ ہیں جو اپنے کفری نظام پر مسلمانوں کو کھینچ کے لانا چاہتے ہیں. اس امریکہ کی تاریخ کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں مشہور کیا ہوا ہے کہ جنگ سے ہمیشہ تباہی پھیلتی ہے، اور شاید کوئی عشرہ ایسا رکا ہے کہ جس میں امریکہ نے جنگ نہ کی ہو. وہ مسلسل حالت جنگ میں ہے اور مسلسل غلبے میں ہے. اور ہمیں کیا ملا تھا؟ جہاد. اور ہمیں کہا گیا تھا تم جہاد سے غلبہ حاصل کرو گے. ہم نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم نے جہاد کو جنگ بنا دیا، اور جنگ کو ہم نے کہہ دیا ظلم ہے. اور جو کہتے ہیں ظلم ہے وہ ہم وقت حالت جنگ میں ہے. اسی جنگ کی وجہ سے امریکہ جیسا غریب اور مقروض ترین ملک دنیا کی معیشت پر قابض اور مسلط ہے. امریکہ جیسا غریب اور مقروض ترین ملک، یہ آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، جا کے دیکھیں. امریکہ جیسا غریب اور مقروض ترین ملک دنیا کی معیشت پر مسلط ہے. حقیقت میں تو وہ غریب ہے، لیکن جو ڈالر کا پہیہ چلتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر وہ سامنے. اور ہمارے ہاں اپنی حاکمیت کا سودا ہوتا ہے امریکہ کو دکھا کے کہ تم جھونپڑے میں چلے جاؤ گے، تم ویران ہو جاؤ گے، تم پتھر کے دور میں چلے جاؤ گے. اور پھر سمجھایا کیا جاتا ہے؟ سمجھوتا کر لو. اگر اس کو زیادہ اچھے الفاظ میں سمجھایا جائے تو کیا ہے؟ اپنی حاکمیت، اپنی ساورنٹی کا سودا کر لو، اپنی سلامتی کا سودا کر لو حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے. اور جو قومیں
اپنی سلامتی کا سودا کرتی ہیں غیروں کی ساورنٹی اور حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے، تو نہ صرف ان کی حاکمیت ختم ہوتی ہے بلکہ ان کی سلامتی بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ سالم رہنے کے لیے حاکمیت کا سودا کیا، حاکمیت تو معاہدے سے چلی گئی، سلامتی اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ صرف چند کفری ممالک ہیں جو بظاہر سلامتی میں رہتے ہیں حاکمیت کا سودا کر کے، جس میں سر فہرست جاپان ہے۔ جاپان پہ جب ایٹم بم پڑا اس کے بعد اس نے امریکہ سے صلح کر لی، وہ امریکن کالونی ہے، تو اسلامی دنیا کو جاپان پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ایک امریکن کالونی ہے۔ اس نے اپنی حاکمیت کا سودا کر لیا، نہیں ہم نے دنیا میں چین سے رہنا، امن سے رہنا، ترقی کی چیزیں ایجاد کرنی، اوون میں گرم کر کے کھانا ہے، بعد میں اس کو کینسر زدہ بنا کے پھینکنا ہے، لیکن پاکستانیوں نے ابھی بھی اوون اپنے گھروں کے اندر رکھنا ہے کیونکہ فیشن وہاں کا ہے، ہمیں 50 سال بعد سمجھ آئے گی۔ خیر وہ ایک الگ دنیا ہے۔ وہ کہتے نہیں کھاؤ پیو مزے کرو، امریکہ کی غلامی کرو، کیا فرق پڑتا ہے فیشن کی دنیا میں رہتے ہوئے؟ جب زندگی سے تنگ آ جاؤ ایک ٹیکا لگا لو یا کرنٹ لگا لو یا زہر کی چھوٹی سی بوتل پی لو یا چھوٹی سی یہاں سے بائیں ہاتھ کی رگ کاٹ دو، آرام سے لیٹ جاؤ، صبح پی سی ہوٹل کے اندر تمہاری لاش نظر آئے گی۔ جاپانی ایسے ہی کرتے ہیں، دیکھ لیں آپ۔ ہمارے تو یہ زندگی نہیں، ہماری زندگی کا نصب العین کچھ اور ہے، ہمارے زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، ہماری زندگی کا طریقہ کار بھی کچھ اور ہے۔ آگے بات آ رہی ہے ساری، جس امت کا مقصد کچھ اور، نصب العین خدا کا دیا ہوا، طریقہ کار خدا کا دیا ہوا، وہ اپنے آپ کو جاپان جیسے ممالک کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو قیاس کرے گی۔ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ اپنی ملت کو اقوام مغرب پہ قیاس نہ کر، یہ مفہوم ایسا ہی ہے، سمجھ آئی بات کی۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے جتنے جھوٹے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ٹائیاں شائیاں لگا کے ہر طرف سے، آپ ان کو دیکھیں، صاف الفاظ میں یہ اپنی سلامتی کا سودا کرتے ہیں، حاکمیت کو تسلیم کرتے ہو، اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ حمید گل کا 2-3 آپ کے بڑے جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ ایک کمال کا ایک مکالمہ ہوا ہے، نہیں جنرل حمید گل کا نہیں، منور حسن مرحوم کا۔ یہ جماعت اسلامی کا وہ ہیرا تھا جسے خود جماعت اسلامی نے نظر انداز کر دیا تھا معذرت کے ساتھ۔ یہ جو مکالمہ ہوا ہے ذرا آپ سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس انداز سے وہ منور حسن پر مرحوم پر جپٹتے ہیں وہ جرنلسٹ، کس طرح سوال کرتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے، اور پھر کس طرح وہ جواب دیتے ہیں۔ وہ جواب سننے والے ہیں۔ اسی طرح جنرل حمید گل کو آپ سنیں کہ جب وہ سلامتی اور حاکمیت پہ بات کرتے ہیں تو بڑی کمال کی بات کرتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیات کو منطبق کیا کریں، 1400 سال پہلے کی ایک کہانی سنا کے نہ جایا کریں، ان آیات کو اس حالات پہ فٹ کیا کریں۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، جو ایمان لا چکے ہیں تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، ان کا راستہ کیوں روکتے ہو؟ اور راستہ روکنے کا طریقہ تبغونہا عوجا، دین کے اندر کجیاں اور ٹیر تلاش کر کے شبہات پیدا کر کے تم اہل دین کو دین سے دور کرتے ہو۔ یہ تم اس کام کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ یعنی دین بیانہ ہو رہا ہے، کسی بات کو لے لیا، دیکھو جی محمد یہ کہہ رہا ہے بس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی شادیاں کی ہیں، یہ ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، ٹمکانا ہوا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، خاکوں کے پیچھے یہی ساری کہانی ہے۔ ایک بیوی ہوتی ہے، 1000 داشتائیں ہوتی ہیں، اس پر کوئی سوال نہیں ہے، اسلام پہ اعتراض ہے۔ اور روکنے کا طریقہ یہ شبہات پیدا کرنا، اور اس وقت کا شبہات پیدا کرنا بڑا محدود تھا، بڑا ہی محدود تھا۔ نبی علیہ السلام کی ذات پر نعوذ باللہ کیچڑ اچھال دیا، جی وحی نہیں آتی، نعوذ باللہ ایک بیماری ہے جس کا نام وحی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، عجیب ہی جم کی باتیں کرنا۔ پھر اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا، لیکن جب اہل اسلام مغلوب ہو جاتے ہیں نا، اور شیطان کا نظام مسلط ہو جاتا ہے، وہ پورا نظام ہی دین سے پھیرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آج مغرب کا پورا نظام اپنے اسٹرکچر کے حوالے سے دین سے پھیرنے میں لگا ہوا ہے لوگوں کو۔ کہتے دیکھو جی اگر یہ غلط ہوتے تو اتنی بڑی مادی ترقی کرتے، ان کو تو عروج اسی مادی ترقی کی وجہ سے ملا ہے، مشینری ایجاد کی تو ان کو عروج ملا۔ اندھوں کی نظر رشیا پہ نہیں جاتی،
اندھوں کی نظر 70 ممالک آ کے ابھی ابھی افغانستان کے اندر ذلیل و خوار ہو کے دم دبا کے بھاگ گئے، یہ نظر نہیں آئے گا. پھر وہ کلمہ پڑھیں گے امریکہ کا، طاقت کا، ترقی کا. وہ مغرب کی ترقیاں دکھائیں گے، مغرب کی خناسیت پہ وہ بات نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے جو کل تک آلو چھولے بیچتے تھے آج ان کے کروڑوں کے فارم نظر آ رہے ہیں، ان کا کوئی احتساب کے لیے کوئی طاقت تیار ہی نہیں ہے. کل تک جو چائے بیچتے تھے، آلو چھولے بیچتے تھے، اور ٹی وی پہ آ کے چند انہوں نے پروگرام کیے، آج ان کے کروڑوں کے فارم ہیں، اربوں کی پراپرٹی ہیں، لیکن انہیں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. انہیں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. پوچھے نا یہ چیز کہاں سے آئی کہ چند ٹی وی پروگراموں کے ساتھ اربوں کی پراپرٹی تو نہیں ملتی، بلکہ جن کے ٹی وی چینل ہیں ان کے پاس بھی اتنی بڑی پراپرٹی نہیں جتنی پراپرٹی ان چینلز پہ ایک محدود اینکرز کی ہے. لیکن پوچھنے والا کوئی بھی نہیں، کیونکہ نظام جب گھونگا ہو اور نظام کے اندر جو لوگ کام کرنے والے پرزے ہوتے ہیں وہ شیطان اور بدماش ہوں تو وہ کیوں پوچھیں؟ کیونکہ جب وہ ہاتھ لگائیں گے تو پھر وہ بھی بے لباس ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس حمام میں ہم سارے ننگے ہیں. تو آج مغرب کا پورا نظام ہمارے دین کے اندر شبہات پیدا کر رہا ہے. جو دین میں پکے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اہل علم سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر تو وہ شبہات پیدا کرتا ہی نہیں ہے. ان کو تو مزید دین نکھرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ تو صاف دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو دیس نکالا دے کے اولڈ ہاؤس پہنچا دیا، آج ان کے بیڈ کے اوپر کتے اور کتیاں ہیں. وہ اپنی نفسانی خواہشات بھی کتوں اور کتیوں کے ساتھ پورا کر رہے ہیں. انہیں تو ساری اپنی فراست سے چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جن کی آنکھوں پہ چربی بلکہ دماغ پہ، بصیرت پہ، بصارت پہ چربی چڑھ جاتی ہے، انہیں یہ چیز نظر ہی نہیں آتی. وہ مغرب کی چند ترقی یافتہ مشینیں دکھا کے مجھے اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں. یہ ترقی کی، یہ ترقی کی، یہ ترقی کی. حالانکہ اس ترقی کے بغیر بھی انسان زندہ تھا اور اس ترقی کے بغیر بھی انسان زندہ رہے گا. وہ ایک الگ بحث ہے. لا الہ الا اللہ. تو یہ شبہات پیدا کرنا، شبہات پیدا کر کے دین سے دور کرنا، یہ آج بھی ہے. ایک تو میں نے مغرب کا نقشہ آپ کے سامنے رکھا، ایک اپنا نقشہ ہے ہمارا. آپ خود دین بیان کریں، آپ کی اپنی برادری کے لوگ اٹھ کے آپ کو دین سے روک دیں گے. اگر آپ کا کوئی حق شریعت کے عین مطابق ہے، میرا کوئی حق شریعت کے عین مطابق ہے، میں کھڑا ہو جاؤں گا، بھائی میں مسلمان، تم مسلمان، آ جاؤ کسی قاضی صاحب کے پاس، کسی عالم صاحب کے پاس چلتے ہیں، شریعت کی روح سے فیصلہ کرتے ہیں. کیوں؟ مجھے اندر سے پتہ ہے کہ یہ میرا حق ہے، شریعت مجھے دے رہی ہے. لیکن مجھے اندر سے پتہ چلے شریعت تو مجھے نہیں دے رہی لیکن قانون مجھے دے رہا ہے، تو پھر کہیں گے شریعت، بھائی یہ عدالتیں ویسے بنی ہیں، یہ علاقے کی پنچایتیں ویسے بنی ہیں، یہ دانشور مفکر ویسے ہی ہیں، شریعت شریعت کرتے ہو، چلو آگے فیصلہ کرتے ہیں، پنچایت کے اندر آ جاؤ. جو ہمارے علاقے کے گرو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، پھر شریعت نہیں آئے گی. یہ کیا ہے؟ یہ شکوک و شبہات ہے. اسی طرح ایک دفعہ کسی ہوٹل پہ چند دن ہوئے، ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، سننے والے ناراض نہ ہو گئے جو ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے متعلق، اگر وہ اس کلپ کو سنیں، کیونکہ وہ سنتے رہتے ہیں. وہاں کوئی بات چلی تو مدار تو توحید پر ہے، تو انہوں نے مدار توحید کو نہیں بنا کے کسی اور چیز کو بنا دی. اس پہ پھر تھوڑی سی میری ان سے بحث ہو گئی کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، دین کی بنیاد توحید ہے. اتباع سنت میں بھی سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ توحید کا. آج تو ہم دین کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. یہاں سے دین بیان ہو، کہتے جی مولوی صاحب تو لڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مولوی صاحب سے فتویٰ پوچھا جائے، وہ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ چھپ کے بتاتا تاکہ نمازی ناراض نہ ہو. جب دین بیان کرنے والوں کے حوصلے کا یہ عالم ہوگا تو دین سننے والوں کی تربیت خاک ہوگی. یہ سارے دین میں شبہات پیدا کرنے والی چیزیں، من آمن تبغونہا عوجا، آیات ہیں کفار کے لیے، فٹ ہمارے اوپر ہو رہی ہیں. دین سے روکنے کا طریقہ یہ ہے، دین کے اندر شبہات پیدا کیے جائیں، شکوک ڈالے جائیں، وسوسے ڈالے جائیں، اہل دین سے بھی متنفر کیا جائے، خود دین کی تعلیمات سے متنفر کیا جائے کہ 1400 سال پہلے کی تعلیمات آج کے حالات کے مطابق. یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی، ورنہ ہزار باتیں ہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے ہیں
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہاری ان حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ وہی بات جو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ موجود ہے کافی نہیں، یہ بتانے کی بار بار ضرورت ہوتی۔ اللہ تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے، تم اس کی گرفت سے باہر نہیں ہو۔ یہ بندے کو یقین ہو جائے نا، میں اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہوں، میرے اللہ کو میری ہر حرکت کا پتہ ہے، بندہ بندہ بن جائے۔ بندہ بندہ اس لیے نہیں بنتا کہ یہ حقیقت ہوتے ہوئے بھی اس کے لاشعور میں بھی نہیں رہتی، اس سے بھی پیچھے کہیں اور چلی جاتی ہے۔ کم از کم سب کانشیس میں بھی یہ چیز ہو نا تو بندہ تھوڑا سا ڈرے گناہ کرتے ہوئے۔ وہ ڈرتا اس لیے نہیں، کانشیس تو چھوڑے، اس کے سب کانشیس میں بھی یہ بات نہیں رہتی، تحت شعور میں بھی اس کی یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب تو یہ اہل کتاب کی سازشوں سے پہلے آگاہ کر دیا، ان کے طریقے واردات سے بھی آگاہ کر دیا۔ اب اہل ایمان کو اللہ ہوشیار کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو جو ایمان کا دم بھرتے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے کسی بھی گروہ کی اگر تم نے پیروی کی، یعنی یہ نہیں کہا کہ اہل کتاب بدلا کہ یار فلاں گروہ اچھا ہے اہل کتاب کا، چلو ہم ان کی بات مان لیتے، کہنا کسی بھی گروہ کی تنوین تنکیر کے لیے جو عمومیت پیدا کر رہی ہے، اہل کتاب کے کسی بھی گروہ کی تم نے بات مان لی، تم ان سے متاثر ہوئے تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان کے بعد وہ تمہارے کفر کی طرف لے جائیں گے۔ کتنی کھلی ہوئی آیت ہے۔ ایک طرف ان کی سازشوں سے آگاہ کرتے ہوئے اللہ اپنے وفاداروں کو کہہ رہے ہیں ان سے متاثر نہیں ہونا، ان کی بات نہیں ماننی۔ اگر ان کے پاس کوئی سچی بات ہے تو وہ سچی بات پہلے سے انبیاء کی تعلیمات میں موجود ہے، تو ان کا حوالہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر کو آپ کا وہ مشہور واقعہ نہیں کہ تورات کے اوراق انہوں نے پڑھنے شروع کر دی حضور کے سامنے، حالانکہ وہ بری باتیں نہیں تھیں، اچھی باتیں تھیں۔ تورات میں تو کوئی بری بات نہیں، لیکن تحریف شدہ تھی نا، اچھی باتیں لکھی ہوئی تھی، ان کو اچھی لگی اور سر نیچے کر کے انہوں نے پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ ابو بکر نے تنبیہ کی، جھڑک دیا ابو بکر حضرت عمر کو، کیا کر رہے ہو، نبی کے چہرے انور کو دیکھو۔ حضرت عمر نے پھر یہ الفاظ کہے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں اسلام پہ راضی ہو گیا ہوں، اسلام کے دین، رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، وبمحمد النبی، محمد کے نبی ہونے پہ راضی۔ اس پر نبی علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری ہی پیروی کرنی پڑتی۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے، وہ امتی نہیں ہوں گے، نبی کی پیروی کرے گا۔ یہ نبی کی شان زیادہ ہے، آپ نبی کا امتی بنا رہے ہیں ان کو قیاس و گمان سے کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کے ایسے۔ اصل میں کسی بڑے آدمی سے کوئی اچانک ایسی غلطی ہو جائے نا تو پھر وہ جنگل کی آگ کی طرف پھیل جاتی، جی عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کے آئیں گے، کہاں لکھا ہے امتی بن کے آئیں گے؟ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو پہلے نبی گزر چکے ان میں سے بھی کوئی آئے گا تو وہ متبع ہوگا، تابع فرمان ہوگا محمد رسول اللہ کا۔ یہ تو نبی کی شان ہے کہ اس کی پیروی نبی کرے۔ لا الہ الا اللہ، کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے آج بالفرض تو انہیں میری ہی اتباع کرنی پڑتی۔ اس لیے کہتے ہیں اے ایمان والو ان کی کسی بات سے متاثر نہیں ہونا، کوئی بات ماننی نہیں ان کی، ورنہ وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے۔ اور اس کی آسان سی مثال دیکھیں، ریڈی پہ پھل لگانے والے اوپر اچھے اچھے رکھتے ہیں اور انہوں نے ایسی ترتیب رکھی ہوتی پھلوں کی، یقین کریں اگر وہ اپنے حافظے کو، اپنی کاریگری کو انہوں نے ایجوکیشن پہ خرچ کی ہوتی تو میرے اور آپ سے وہ آگے ہوتے۔ یقین کریں اتنا ان کا حافظہ ہوتا ہے کمال کا، اوئے ہوئے ہوئے، کسی بھی ریڈی پہ خربوزے وغیرہ، آج کل خربوزے نہ دیکھ لیں آپ، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پورا اتنا ان کا حافظہ تیز ہوتا ہے جو ہم ربی زدنی علما پڑھ کے بھی ہمارا تیز نہیں ہوتا۔ انہیں آپ کہیں یہ دے دیں وہ ایسے ہی ہاتھ مارتے ہیں، ایسے کر کے، ایک ہاتھ سیرے نیچے سڑے ہوئے ہیں یا پھیکے، ان کو یہ بھی پتا ہوتا اوپر اچھے ہے۔
اور آپ خود ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ انکار ہو جائے گا. کتنا حافظہ ان کا تیز، کتنی کاریگری ہوتی ہے. اگر یہی حافظہ انہوں نے بچپن میں سکول میں کسی جامعے کے اندر استعمال کیا ہوتا، کاریگری استعمال کی ہوتی، آج وہ کہاں کھڑے ہوتے. آپ بس کنڈکٹر کو نہیں دیکھتے ہیں، 100 کی تعداد ہوتی ہے، وہ ایک ایک سے کرایہ لیتا ہے، بقایا کا بھی پتہ ہوتا ہے اتنا بقایا دینا کس سے دینا اور کس سے لینا اسے. یہ آپ ہوٹل کے ویٹرز کو دیکھ لیں جہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. بس اپنی اپنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، بندہ کہاں استعمال کرتا ہے اسی میں پھر نکھرتا ہے. لا الہ الا اللہ کا کوئی بات نہیں ماننی، ورنہ اب تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے. وہ یہی ہے کہ ہر ریڈی والے نے بھی اوپر اچھے پھل رکھے ہوتے ہیں، نیچے گندے رکھے ہوتے ہیں. ہر ریڈی والا ایسا نہیں کرتا، ویسے ایک روٹین کی بات ہے. اسی طرح جو اسلام پہ جو دین اسلام نہیں ہے، دیگر مذاہب ہیں، ان کی اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن جب آپ ان کی اچھی باتوں سے متاثر ہوں گے، کیا گارنٹی ہے کہ آپ ان کی بری بات سے متاثر نہیں ہوں گے؟ کیا گارنٹی ہے؟ آج نام نہاد دانشوروں کو نہیں دیکھتے، ان کی ایک ایجاد کو دیکھتے ہی ان کے سامنے لیٹ چکے ہیں. وہ کہتے نہیں انہی کا نظام لاؤ پھر ہی کامیابی ہوگی. اب دیکھ لیں. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان سے متاثر نہیں ہونا، ورنہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے. آج ہماری بہت بڑی تعداد پھسلتی اس لیے. مثال کے طور پر یہاں کو کہ بندہ یورپ چلا گیا اور انہوں نے اپنے تجارتی اصول بنا لیے، جھوٹ نہیں بولنا، ملاوٹ نہیں کرنی. وہ جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، بندہ متاثر ہوتا ہے، او یار بندے تو یہ ہیں، دیکھو جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے. اب وہ یہ چیز نظر انداز کر دے گا کہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا جھوٹ یہی لوگ بولتے ہیں. اللہ کی ذات و صفات میں ملاوٹ سب سے پہلے یہی لوگ کرتے ہیں. وہ نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا مجھے دودھ خالص مل رہا ہے، ملاوٹ نہیں ہو رہی. میں گاڑی خریدنے جا رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولا جا رہا. خود میرے دوست نے مجھے کہا جی مجھے بتائیں، وہ امریکہ میں تھا، یہاں تھا، مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں کیسے اعتبار کروں، میں نے امریکہ کے اندر ایک گاڑی خریدنی چاہیے. وہاں کا بندہ سامنے آیا، اس نے کہا یہ میری گاڑی ہے، اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں اور یہ اس کے خوبیاں ہیں، یہ اس کی قیمت ہے. کہتا پاکستانی سامنے آیا، اس نے اپنی خراب گاڑی کی ساری خوبیاں بیان کر دی. کہتے دیکھیں میں کس کی بات مانوں. تو ہم ایک چیز کو دیکھ کر ان کے پورے نظام کو لے بیٹھتے ہیں. اللہ کو بندوں کی کمزور فطرت کا پتہ ہے. اللہ کہتے ہیں اہل کتاب کی کسی ایک فریق سے بھی تم نے متاثر نہیں ہونا، ان کی بات نہیں ماننی. اگر اچھی بات ہے، وہ انبیاء کی تعلیمات کی بقایا جات ہیں، ان میں ریفرنس ان کا کیوں چلے. ہاں ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہوتے ہوئے بددیانت ہیں، جھوٹے ہیں. وہ محمد رسول اللہ کے امتی نہ ہوتے ہوئے اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے سچ بھی بولتے ہیں، اپنا دودھ بیچنے کے لیے ملاوٹ بھی نہیں کرتے. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک مرحوم نے یہ واقعہ کہیں ذکر کیا ہے. وہ کہتا ہے میرا دوست باہر سے آیا، کوئی یہاں کچھ دن رہا تو اس کا پیٹ خراب ہو گیا نا خالص دودھ پی کے. ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے خالص دودھ پی کے، ایسا ہی ہے. تو جب اس کو بتایا کہ بھئی یہاں خالص دودھ نہیں ملتا، تو انہوں نے مذاق سے کہا ہماری بھینسیں خالص دودھ دیتی ہیں لیکن ہم خالص دودھ ہم نہیں دیتے. اس نے کہا اگر میں پاکستانی ہوتا تو میں خالص دودھ بیچ کے اس ملک کا امیر شخص ہوتا. تجارت کا اصول کیسا بیان کر دیا. جہاں ناخالص چیز کی بھرمار ہو، آپ ذرا خالص دودھ بیچیں، اپنے معیار پہ بیچیں، کمائی کمائی. لیکن بندہ صرف دودھ سے متاثر ہو کے دین کو چھوڑ دے، چھوٹی سی دیانت کو چھوڑ کے بڑی بددیانتی کو نظر انداز کر دے، تو پھر یہ تو اس کی حماقت ہے. دودھ کی ملاوٹ نظر آ رہی ہے، اللہ کی ذات و صفات اور اس کی حاکمیت اور ساورنٹی میں ملاوٹ نظر نہیں آ رہی بندے کو، تو پھر وہ خود غرض ہے نا، پھر تو وہ خود غرض ہے بندہ. اللہ کے مقابلے میں قانون بناتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں، حلال کو حرام کرتے ہیں. اس سے بندہ متنفر نہیں ہوتا کہ جی دودھ خالص ملتا ہے، جھوٹ نہیں بولتے. اس سے متاثر ہوتا ہے اور متاثر ہو کے پورے نظام کو لے لیتا ان کے. اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی. اس آیت میں اسی سے روکا گیا ہے. اہل کتاب کے کسی ایک فریق کی بھی تم اگر اطاعت کرو گے، ان سے متاثر ہوگے، وہ بالآخر کیا کریں گے؟ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائیں گے. اور ہماری ایک بہت بڑی تعداد جا چکی ہے. ہمارے بچے یہاں سے پڑھنے جاتے ہیں، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں باہر. ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں باہر جا کے.
یہ ایک نہیں کئی گھرانوں کے واقعات ہیں. یہاں تک کہ ہم بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں, بیٹی جا کے ایتھیسٹ ہو جاتی ہے, وہ جہاں کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ رہتی ہے. لڑکے کو بھیج دیتے ہیں, وہ لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے. اللہ اکبر. آگے اللہ تعجب سے کہتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو, تمہارے پاس کوئی موقع نہیں کفر کا, کوئی چانس نہیں حقیقت میں دیکھا جائے. کیوں؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ, تمہیں تو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں, تو تمہیں تو اللہ کی آیات پہ غور کرنا چاہیے, نہ کہ خالص دودھ اور جھوٹ نہ بولنے پر, ان کی کسی خاص صفت کے اوپر. اللہ کی آیات تمہیں سنائی جا رہی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُ, تمہارے اندر رسول موجود ہیں. آج رسول فوت ہو چکے ہیں تو کیا موجود ہے؟ رسول کی تعلیمات موجود ہیں. رسول کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے, خدا کے فرمان ارشاد قرآن کے ہوتے ہوئے کفر کا کوئی موقع نہیں. پھر بھی کوئی کفر کی طرف جاتا تو یہ اس کی غلطی. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, یہ فارمولہ دیا جا رہا ہے, جس نے اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا. یعنی اعتصام کی بات ہے, مضبوطی سے تھامنا. یہ ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب بندہ سرک رہا ہو. ایسے ہی ہے نا, اسپیشلی ضرورت تو ہر وقت پیش آتی ہے, بندہ سرک رہا ہو, پوری دنیا اس کو اپنے عمل سے, اپنی قول سے, اپنے دعوت سے, اپنے قول سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو ہدایت پر گامزن رہنے کا طریقہ, فارمولہ کیا ہے؟ جو اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے. اللہ کے دامن کو کیسے تھامنا ہے؟ اللہ نے جو دین بھیجا ہے محمد رسول اللہ کے سینے اطہر پر, اس کو تھام لے. فقد ہدی الی صراط مستقیم, وہ صراط مستقیم پہ پھر گامزن رہے گا. اب آگے بتایا جا رہا ہے, 3 مختصر باتیں بتائی جا رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. سب سے پہلے شرک سے تقوی, پھر گناہ کبائر سے تقوی دیگر, پھر گناہ صغائر سے تقوی, پھر شبہات سے تقوی. بندہ مکمل متقی ہو, ان تمام حد بندیوں کا پابند ہو جو حد بندیاں نبی علیہ السلام قائم کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ ہے تقوی. اور یا ایھا الذین آمنوا کہا, یہ ہے عقیدہ. تو ایمان تقوی مل کے عقیدہ بن گیا. تو یہ پہلا نمبر ہو گیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ عقیدہ ہو گیا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. ایک آگے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہاری زندگی کا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں حالت اسلام پہ, اتباع پہ موت آئے. جب تمہیں موت آ رہی ہو تم متبع ہو اس وقت اللہ اور اس کے رسول, اس حالت میں تم پہ موت آئے. 2 چیزیں ہو گئی, ایک عقیدہ, حالت ایمان پہ, حالت اتباع پہ تمہیں موت آنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ تم باغی اور سرکش ہو. 2 باتیں ہو گئیں. اب یہ جو زندگی کا نصب العین بتایا کہ پوری زندگی اللہ ہی کی اور اللہ کے رسول کی مان کے چلنی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اگلی آیت میں 3 نمبر پر اس کا طریقہ کار بتایا گیا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یہ زندگی کے نصب العین کو حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے. زندگی کا نصب العین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اور یہ اس نصب العین کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ پورا دین اللہ کی رسی ہے. سب سے بڑی رسی دین میں اللہ کا قرآن ہے. اس کے بعد دین میں سب سے بڑی رسی اللہ کے رسول کی سنت ہے. اس کے بعد دین میں سب سے بڑی رسی سیرت صحابہ ہے. اس کے بعد دین میں سب سے بڑی رسی سیرت تابعین ہے. اس کے بعد سیرت تبع تابعین ہے, خیر القرون. یہ ہے معیار سارا. یہ ہے حبل اللہ, رسی. اور یہ ہمارا محاورہ بھی اس کا پتہ دیتا ہے. رسی کے ذریعے کوئی چیز کھینچی جاتی ہے, رسی ذریعہ اور وسیلہ ہوتی ہے. تو اللہ کی رسی کیا ہوگی؟ ہر وہ چیز جو اللہ تک پہنچا دے وہ اللہ کی رسی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ دین ہے. تو دین میں بھی تو پھر کلاسیفیکیشن ہے نا, اس کے سورسز ڈیفرنٹ ہیں. تو سب سے بڑا سورس دین میں کیا ہے؟ قرآن کریم. یہ سب سے بڑی اللہ کی رسی.
اسلام نے اپنے آپ کو کسی نسل سے وابستہ نہیں کیا، فلاں نسل کو پکڑ لو تم دین پہ چلے جاؤ گے، کہا اصل کو پکڑ لو تم دین پہ چلے جاؤ گے۔ یہ اصل قرآن کریم ہے، یہ اصل سنت رسول ہے، یہ اصل سیرت صحابہ، سیرت تابعین اور تبع تابعین خیر القرون ہے۔ اور ان تین زمانوں کی شہادت اللہ کے نبی دے گئے کہ اس میں خیر کا غلبہ رہے گا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، میرے بعد میرے صحابہ کا، ان کے بعد تابعین کا، اور ایک روایت میں تبع تابعین کا، وفی روایت ثم الذین یلونہم۔ اور آج انہی زمانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں تاریخ کے اوراق کے اندر، اور مسلمان اندھے بن کر ان تاریخ کے اوراق پر ایسے ایمان لاتے ہیں جیسے یہ کوئی قرآن کی آیت ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ کے ساتھی آپس میں رحم دل ہے۔ ہم تاریخ کے اوراق پڑھ کر صحابہ کو آپس میں لڑاتے ہیں، پھر خود مورچہ زن ہو جاتے ہیں، کوئی ایک صحابی کی طرف ہو جاتا ہے، کوئی دوسرے صحابی کی طرف ہو جاتا ہے۔ قرآن یہاں یہ صفات بیان کرتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ نچھاور کی ہے۔ تم سب آپس میں دشمن تھے، قبائلی دشمنیاں تھیں، ذات پات کی دشمنیاں تھیں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اسلام کی بدولت اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں صحابہ کے دل نہیں جڑے، یہ بنو امیہ، یہ بنو ہاشم، یہ اوس، یہ خزرج، یہ انصار، یہ مہاجر، یہ فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان، یہ بعد والے مسلمان، ہم ان کے تقسیمیں کر کے ان کو لڑاتے ہیں آپس میں۔ دراصل ہم اپنی کھیر کھری کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے تاریخ کی اوراق پہ لعنت بھیجیں، قرآن کی اوراق پہ ایمان لائیں۔ جو قرآن صحابہ کی شان یہ بتاتا ہے کہ اسلام سے پہلے دشمنیاں تھیں، اسلام کی بدولت وہ کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے۔ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، قرآن نے تو ان کے بارے میں بھی شہادت دی، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، اللہ کے لیے کام کوئی بعید نہیں کہ آج تمہاری جو دشمنی ہے اسلام کے لیے، اسلام کی وجہ سے جن کے ساتھ ہیں، کل اللہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے تمہارا بھائی بنا دے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہی ہوا۔ لا الہ الا اللہ، اس لیے قرآن پڑھیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، ولا تفرقوا، فرقہ بازی میں مت پڑھیں۔ یہی تو فرقہ بازی ہے کہ آپ نے صحابہ کی قسمیں کر دی، صحابہ کو قبائل میں تقسیم کر دیا، اور خود بیٹھ گئے صحابہ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قاضی بن کر۔ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں قاضی بنے؟ صحابہ کے بارے میں قاضی بنے تو خود صحابی بنے یا محمد رسول اللہ بنے۔ صحابہ کی یہ شان نہیں کہ بعد میں آنے والا 1400 سال بعد پتنی وہ کون سا جرثومہ ہے جو اٹھ کے صحابہ پر اپنی کیا کہتے ہیں عدالت قائم کرے۔ صحابہ کی عدالت صحابی قائم کر سکتا ہے، یا صحابہ کے بارے میں عدالت محمد رسول اللہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج کے کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ صحابہ کی عدالت لگاتا پھرے۔ مسلمان جا رہا ہے کفر کی طرف، اور ہم یہاں صحابہ کی عدالت لگا کے صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں۔ جو لوگ حضور پہ ایمان لائے، مال جان اوقات نچھاور کیے، آج ہم ان پر عدالت لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی کمی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہمیشہ رہنی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، برائیوں سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر اسلامی ریاست کا سب سے بڑا کلیدی شعبہ ہے، جس کی وجہ سے تمام شعبے دین پر رہتے ہیں۔ آج اسی شعبے کو سب سے زیادہ غیر ضروری سمجھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس غیر ضروری شعبے کو مراعات بھی نہیں ملتی۔ اگر کوئی غلطی سے کوئی مراعات مل جائے، اگلا حیران ہو جاتا، اچھا فلاں مولوی صاحب کو یہ مل گیا۔ بھائی پھر آپ کی اپنی اوقات کیا، آپ کو مل کیوں رہا ہے؟ اسلام نے جس شعبے کو سب سے زیادہ حیثیت دی، جب اسلام یتیم ہو جاتا ہے، ریاست پر اسلام کا غلبہ نہیں رہتا، وہ سب سے زیادہ غیر ضروری بن جاتا ہے۔ پھر اسلام اتنا ہی ضروری ہوتا ہے وزیر مذہبی امور، بس۔ کبھی آپ نے سنا ہے وزیر جمہوری امور؟ اگر وزیر مذہبی امور ہے تو وزیر جمہوری امور بھی بنا لیں۔ جمہوری امور کی اس لیے ضرورت نہیں کہ پورا نظام جمہوری ہے، تو اگر پورا نظام اسلامی ہوتا تو وزیر مذہبی امور کی ضرورت ہوتی؟ بس
یہ میری اور آپ کی کل اوقات ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کو غیر ضروری نہ سمجھیں. یہ اسلام کا وہ کلیدی شعبہ ہے جس کی وجہ سے تمام شعبے توازن کے اندر رہتے ہیں. اور پھر یہی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے اصلاح فرد سے شروع ہوتی ہے, گھریلو زندگی تک آتی ہے, گھریلو زندگی سے شروع ہوتی ہے, اجتماعی زندگی تک آتی ہے. یہ اسلام کا فلسفہ اخلاق ہے. اس کے 3 بڑے حصے ہیں: فرد کی ذاتی زندگی, اس کے بعد اس کی گھریلو زندگی. قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے. واہلیکم, اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم سے. فرد کی ذاتی زندگی, اس کے بعد اس کی گھریلو زندگی, اس کے بعد اجتماعی زندگی. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ 3 مراحل ہیں, اور یہ ان 3 مراحل میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شعبہ کام کرتا ہے. وہ فرد کی ذاتی زندگی بناتا ہے, اس کی گھریلو زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہے, پھر اجتماعی زندگی میں اس کو اتارتا ہے. یہی اجتماعی زندگی ریاست مدینہ اور سیاست مدینہ ہے. آج ہم کہتے ہیں نا ریاست مدینہ, یہ اسلام کا تیسرا اور آخری شعبہ ہے. اس سے پہلے گھریلو زندگی ہے, اور گھریلو زندگی سے پہلے ذاتی زندگی ہے. نہ ہم نے ذاتی زندگی کو دیکھنا, نہ گھریلو زندگی کو دیکھنا, سیدھا ہم نے چھلانگ مارنی ہے اسلام کی اجتماعی زندگی پر. ملک کے قوم کی بیٹیوں کو نچوانا ہے, ناچنا ہے, قوم کی گھریلو زندگیوں کو خراب کرنا ہے. 2 بڑے مرحلے کو نظر انداز کرتے ہوئے تیسرے مرحلے کا نعرہ لگانا ہے. اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر فرد کی ذاتی زندگی سے شروع ہوتے ہوئے گھریلو زندگی تک, گھریلو زندگی سے ہوتے ہوئے اجتماعی زندگی تک. پھر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سٹرکچر بتاتا ہے کہ حق سکڑنے نہ پائے اور برائی پنپنے نہ پائے. یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی خصوصیت کہ برائی پنپنے نہ پائے اور حق سکڑنے نہ پائے. اور جس معاشرے میں حق سکڑتا چلا جائے اور برائی پھیلتی چلی جائے, اس کو آپ اسلامی معاشرہ نہیں کہہ سکتے. شناختی کارڈ کا اسلامی معاشرہ آپ کہیں, آپ کی مرضی ہے, لیکن وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے جس میں حق سکڑتا ہے اور باطل پنپتا ہے. اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. اسلامی معاشرہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے زور پر پھیلتے ہوئے حق پھیلتا چلا جاتا ہے, اور جو برائی ہوتی ہے وہ سکڑتی چلی جاتی ہے. ان چیزوں پہ غور کریں, اللہ میری اور آپ کی زندگی بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.